احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بے شمار انعامات، نعمتیں، عطائیں ہیں۔ انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شاکر ہونا چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو، اور یہ مقصود ہے نعمتوں کا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں، دل، لعلکم تشکرون، تاکہ ان نعمتوں پر تم شاکر بنو۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے شاکر ہو، شکر گزار ہو۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، نعمتوں کا ادراک نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے شکر میں کمی ہے، کوتاہی ہے، بلکہ شکر کی بجائے کیفیت ناشکری تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ان نعمتوں کا احساس کیسے پیدا ہو، نعمتوں کا ادراک کیسے ہو؟ اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو کچھ مالک نے دے رکھا ہے، ان نعمتوں کا احساس اس صورت میں ہوگا کہ ہم ان کو دیکھیں جن کے پاس وہ نعمت کم ہے یا نعمت ان کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر انسان کو نعمتوں کا احساس ہوگا کہ مالک کا شکر ہے، مجھے مالک نے دے رکھا ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ اس سے انسان کے اندر شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ دنیاوی معاملات میں نعمتوں کے بارے میں ان کو دیکھیں جن کے پاس نعمتیں تھوڑی ہیں، جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں یا آپ سے کم حیثیت میں ہیں۔ جب ان کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا، ورنہ انسان کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جب کم کو دیکھتا ہے تو پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ مالک کی عطا کتنی زیادہ ہے مجھ پر۔ وہ جس طرح شیخ سعدی مسافر آدمی بستی بستی گھومتا تھا، کریا کریا وہ سفر کرتا تھا، وہ دمشق میں پہنچا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ چلتے چلتے جوتے پاؤں سے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے، برہنہ پاہ چلتا مسجد میں پہنچا، اور مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو اس کی زبان پہ شکوہ آ گیا کہ اللہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، زبان پہ شکوہ آیا۔ تو اللہ عز و جل نے کس طرح سمجھایا، مسجد سے باہر نکلا، باہر دیکھا تو ایک شخص وہ گھسٹ کے چل رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ پھر وہ شکوہ نہیں، پھر شکر پیدا ہوا۔ اسی وقت رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھا، اے پروردگار تیرا شکر ہے، اگر میرے پاؤں میں جوتا نہیں تو پاؤں تو دے رکھے ہیں تو نے۔
مجھے قدم دے رکھے ہیں جن کے ساتھ میں چلتا ہوں، تیری زمین پہ گھومتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ احساس پیدا ہوتا ہے شکر کا اس وقت، ادراک نعمتوں کا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اس کو دیکھتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے یا اس سے کم ہے۔ تو نعمتوں کے ادراک کے لیے ہمیں ایسے افراد کو بغور دیکھنا چاہیے تاکہ شکر کا جذبہ بیدار ہو انسان کے اندر۔ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے چونکہ روٹین سے ملی ہیں، تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، احساس نہیں ہو پاتا۔ یہ دیکھیں ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں کبھی احساس تک نہیں ہوا، پیاس لگتی ہے، گلاس میں پانی لیتے ہیں، ہونٹوں سے لگاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، حلقوم سے نیچے اترتا ہے، پیاس بجھتی ہے، احساس نہیں ہوا کہ یہ مالک نے کتنی بڑی دیپ دے رکھی ہے۔ میری پھوپھی کی بیٹی کینسر کا مرض لاحق ہوا، اس تکلیف میں آخری سٹیج پر تقریباً، یہ ساری انفیکشن تھی، کھانا پینا وہ ختم ہو چکا تھا، بمشکل سے چمچی سے ساتھ پانی جو ہے وہ حلقوم میں ڈالتے، منہ میں رکھتے، تو وہ ایک چمچی پانی یا دودھ کی ایک چمچی وہ حلق سے اٹک کر اترتی تھی، اٹک کر۔ میں ان کی وفات سے تقریباً 7-8 دن پہلے تیمارداری کے لیے گیا، مجھ سے کافی بڑی تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ طاہر بھائی مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پیاس شدید تر ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک جگ گلاس کا ہو، میں اس کو پیوں اور سارا پی جاؤں میں، لیکن پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم جب چاہتے ہیں، جب پیاس لگتی ہے، گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہیں، پی جاتے ہیں، کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی ایسے کسی بیمار کو، لاچار کو دیکھ کر جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، نعمتوں کا احساس بیدار کرنا چاہیے۔ اور بے شمار بیمار آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کھانا پینا آخر میں مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم نے یمین و یسار کئی ایسے بندوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی یہ کیفیت رہی، ان کو دیکھ کر شکر کا جذبہ ہم میں بیدار ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس تکلیف میں جس میں وہ مبتلا ہے مجھ کو مبتلا نہیں کیا ہے۔ یہ مالک کی عنایت اور کا فضل، نعمتوں کا ادراک اس کو دیکھ کر جس کے پاس نعمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مالک نے ہم کو بینائی دے رکھی ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اپنوں کو دیکھتے ہیں، بیگانوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، گھر بار اہل و عیال کو دیکھتے ہیں، کائنات کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ کبھی اس بندے کو بھی دیکھیں جس کے پاس بینائی نہیں ہے، جس کی زندگی تاریک ہے، جن اپنوں کو دیکھ سکتا ہے نہ بیگانوں کو، رب کی کائنات اس کے سامنے اندھیری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی بھائی دلاور، پہلے آنکھوں کی بینائی تھی، پھر چند سال پہلے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ کبھی اپنے یمین و یسار میں ایسے بندوں کو دیکھ کر اپنی اس نعمت پر پروردگار کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب بھی یاد کریں تب شاکر بنیں، جب بھی یہ کیفیت ہو تو الحمدللہ 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 کے کلمات زبان پر آنے چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ آنکھوں کے اوپر یہ پپوٹا ہے، یہ آنکھوں کا غلاف، یہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے، بند ہوتا ہے، ہماری مرضی نہیں، وہ جب وہ گرد و غبار یا کوئی اس قسم کی کیفیت ہو تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، پھر کھل جاتی ہیں۔ ہاں جی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ مالک نے دے رکھی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہو پاتا۔ قدس مسجد میں ترجمہ کلاس پڑھاتا ہوں عشاء کے بعد، وہاں ایک ساتھی، یہاں چھوٹی سی گلٹی تھی، آپریٹ کروایا، جب آپریٹ ہوا تو وہاں پر ایک رگ ڈاکٹروں کی کو سمجھے کوئی بس اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، وہ کٹ گئی۔ آپریٹ کے بعد
جب آنکھوں سے پٹی کھولی گئی اوپر سے، کیونکہ یہاں سے کٹ لگانا تھا، اور جب کھولی گئی تو آنکھوں کا غلاف جو ہے، یہ پپوٹا ابھر نہیں آ سکا، اور رگ کٹ گئی، وہ جو پٹھا تھا وہ کٹ گیا، اور یہ جو موومنٹ ہے یہ ختم ہو گئی۔ اب آنکھوں کی بینائی ہے لیکن غلاف نیچے گر پڑا ہے، غلاف کو اٹھا کر دیکھنا پڑے تو دیکھنا پڑے گا، ویسے اپنی مرضی سے یہ نہیں اٹھ پاتا ہے۔ ہمیں احساس ایسے افراد کو دیکھ کر پھر نعمتوں کا ادراک اور احساس پیدا ہوتا ہے جب ان کو دیکھتے ہیں جن کے پاس نعمت نہیں، جن کے پاس ایسی کیفیت ہے کہ جو دیکھیں تو اللہ کا بارہا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا کتنا کرم ہے ان نعمتوں پر، ان عطاؤں پر جو تو نے دے رکھی ہیں۔ میں نے کہا اگر انسان کم کو نہیں دیکھتا تو پھر ناشکری پیدا ہوتی ہے، وہ جو کچھ پاس ہے اس پر سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، نیچے کو دیکھا جائے۔ آج یقین کریں نوجوان تندرست توانا، لیکن کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فالج کا اٹیک ہوا، مفلوج ہو گئے۔ 25 سال کا نوجوان فالج کے اٹیک سے، 30 سال کا، یہ نوجوان ساتھیوں کے لیے یہ اللہ عز و جل جو عمر ڈھل چکی وہ تو ڈھل چکی، کبھی اپنی اس نعمت پر بھی مالک کے سامنے اظہار تشکر کرنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں صحت دے رکھی، توانائی دے رکھی، وجود کی سلامتی دے رکھی، اور ہم چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں اور وجود اور اعضاء سالم ہیں ہمارے، ورنہ نوجوان مفلوج ہیں، چلنے پھرنے سے عاجز ہیں۔ نعمتوں کا ادراک ان کو دیکھ کر جن کے پاس نعمت نہیں ہے، ان کو دیکھیں گے تو پھر نعمتوں کا ادراک ہوگا، احساس بیدار ہوگا کہ مالک کی کس قدر عطا ہے جو مالک نے مجھ کو دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کبھی کسی ایسے بندے کو بھی دیکھے نا جس کے پاس نعمت نہیں ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ نے فرمایا کسی ایسے بیمار کو، کسی آزمائش میں مبتلا بندے کو دیکھیں تو آپ اس وقت کہا کریں الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے جس نے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، مجھے عافیت دی، سلامتی دے رکھی ہے، اس سے جو جس چیز میں اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے مجھے مالک نے جو ہے نا وہ نعمت سے نوازا ہے، اور مجھے وہ تکلیف، پریشانی، مصیبت نہیں ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کتنی ہی مخلوق پر مجھے فضیلت دے رکھی ہے۔ تو زبان کو تو خواہ شکوے کی باتیں آتی ہیں، خواہ اللہ عز و جل کی ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس نے کتنی ساری مخلوقات سے ہمیں فضیلت دے رکھی ہے۔ آج کسی کو بندے کو کوئی معمولی سی تکلیف ہو نا تو وہ اس چھوٹی سی تکلیف پر ہی جو ہے نا وہ شکوہ، گلہ اور ایسی سی جو ہے نا زبان پر کلمات لے آتا ہے۔ کبھی آپ نے سے نیچے ایک بندے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بائی افتخار انہوں نے اپنے سعودی عرب کا ایک واقعہ مجھے بیان کیا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان ساتھی تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاچار ہو گیا، چارپائی پہ ہے اور بعد میں ویل چیئر پہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں کافی عرصے کے بعد ان کی تیمارداری کے لیے گیا، معلوم ہوا تو میں گیا تو ہم نے جو اپنا جو انداز ہے پاکستان والوں کا کہ بڑا افسوس ہے، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ، یہ کیا کہہ دیا تم نے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بینائی دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے زبان دے رکھی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور مالک کا شکر ادا کر رہی ہے، یہ کتنا غلط فکرہ بولا تم نے۔ وہ کہتے اس بات پر جو ہے نا وہ یک لخت، جس طرح بندہ غصے میں نہیں آ جاتا ایسی کیفیت کے ساتھ،
کہ اس مالک کی مجھ پر نعمتیں ہیں، مالک کی عطا ہے کہ مالک نے مجھے زبان دی ہے جو اس کی شکر گزار ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ کہتے پھر احساس ہوا کہ کسی بندے کو دیکھ کر ایمان کی حلاوت کیسے پیدا ہوتی ہے اور ایمان میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کر انسان کے ایمان کے اندر جو ہے نا وہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے، کہ عجب کیفیت ہے۔ ایسی کیفیت میں چھوٹی موٹی بھی تکلیف ہو تو نیچے کو دیکھیں، جب نیکیوں کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کا شکر پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا اللہ عز و جل کے سامنے۔ نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، یقین کرو یہ مالک کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ گھر میں والدین موجود ہیں، بچوں کو اسکول کے ہیں، کالج کے ہیں، احساس نہیں ہو پاتا۔ لیکن میں نے ایسے نوجوانوں کو روتا ہوا دیکھتا ہے کہ جن سے ماں نہ رہی، جن کے پاس باپ نہ رہا۔ جب ماں باپ نہ رہے تو پھر احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے پہلے اس نعمت کی قدر کر لیں یار۔ نوجوان بھائی جہاں تک آواز چاہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی جوانی کے مان میں، اپنی قوت اور توانائی کے غرور میں اونچا نہ بول جایا کریں، ہم اونچا نہ بول جایا کریں۔ کوئی بات دکھ دے جاتی ہے، ماں باپ کے دل ویسے ہی بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ نعمت ہے بہت بڑی۔ نہیں تو کبھی ان بچوں کو بھی دیکھ لیے کریں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس گھرانے کو بھی کبھی نظر میں رکھ لیں کہ جو بچے ہیں اسکول جاتے ہیں لیکن ماں نہیں ہے گھر میں، یعنی کبھی ان کو بھی دیکھیں کہ جو ہمارے جیسے ہیں، نوجوان ہیں، سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یار۔ ہم باہر سے آتے ہیں کھیل کود کر، کوئی فکر نہیں، گھر میں کھانا تیار ہے، گھر میں والدہ وہ ہر وقت جو ہے نا کوئی نہ کوئی تیار کر کے ہمارے لیے، نہ بھی ہو تو جب وہ چاہے اور جب ہم کہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے جی، اسی وقت وہ پرووائڈ کرنے کی جہاں استطاعت جتنی خوبی وہ دیتے ہیں۔ اللہ نے گھر دے رکھا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ احساس نہیں ہو پاتا نا، اصل میں احساس اس وقت پیدا ہو جب اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کام کاج سے صبح کے تھکے ہارے شام کو گھر لوٹتے ہیں، گھر آتے ہیں تو وہاں پر کھانا تیار ہے، کھانا کھانے کو مل گیا ہے، یعنی ریلیکس ہیں، ایک چھت موجود ہے جس کے نیچے ہم موجود ہیں، چھت کے بعد آرام دہ بستر موجود ہے، سونے کے لیے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافیہ ولا مؤویہ۔ آپ علیہ السلام جب بستر پر آتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کی تعریف ہے جس نے کھلا بھی دیا، جس نے پلا بھی دیا، یہ گھر مجھے دیا، اس کی چھت مجھ کو دی، ایک ٹھکانہ دیا مجھے، آوانا، اور مجھے کافی ہوا وہ، وکفانا، اس نے کفایت کی مجھے۔ یہ ساری نعمتیں اس مالک کی دی ہوئی۔ وَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ وَلَا مُؤْوِيَ، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے لیے نہ کفایت کی گئی اور نہ ان کو ٹھکانہ ملا۔ نہیں تو کبھی ان افراد کو بھی دیکھ لے جو اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے موسم میں بھی فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ چھت نعمت کتنی بڑی ہے، یہ گھر کی چار دیواری جو مالک نے دے رکھی ہے یہ اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ سردی کا شدید موسم ہے نا، تو آج بھی کتنے ہی بندے ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ گجرانوالہ میں تو چلو کچھ کم کیفیت ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن لاہور میں تو بہت زیادہ ہے۔ اس شدید موسم کے اندر بھی سڑک پر کچھ شیڈ ڈھونڈتے ہیں جہاں براہ راست کچھ سردی کی شدت سے کم ہو جائیں، کسی کونے میں باہر سڑک پر ہی، اور ہم اپنے دروازے بند کر کے، باہر کا دروازہ بند، کمرے کا دروازہ بند، اور اس کے ساتھ آرام دہ بستر پر سو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرتا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی ولا مؤوی۔ اللہ کی تعریف، اس نے کھلایا، پلایا،
کفایت کی، ٹھکانہ دیا۔ کتنے بندے نہ کفایت کی گئی نہ ان کو ٹھکانہ ملا۔ یہ مالک کی نعمتیں، ادراک، نعمتوں کا ادراک جب انسان کے اندر یہ سوچ اور فکر ہو، جب نیچے والا اس کو دیکھے گا، جس کے پاس نعمت نہیں ہے اس کو دیکھے گا، تو پھر انسان کے اندر جو ہے یہ تشکر پیدا ہوگا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں الحمدللہ کہنے کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوگا۔ یا بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مالک نے نعمتیں بے شمار دی، لیکن پھر سب کچھ چھین لیا ان سے۔ کبھی ان کو بھی دیکھیں کہ جن کے پاس کبھی سب کچھ تھا اب کچھ نہ رہا تھا۔ میرے پاس ایک 50+ ادھر درس سنتا ہے ایک جگہ پہ، وہ آئے میرے پاس اور مجھے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ادھر آتا ہوں، کہ نہیں میں آپ کو کسی اور جگہ پہ ملنا چاہتا ہوں۔ بہرحال کسی اور جگہ پہ ملاقات ہوئی، سب کے جانے کے بعد سامنے بیٹھا، بات شروع کرنے سے پہلے آنکھیں نم ہوئیں، بات کے دوران متعدل مرتبہ آواز گلے میں رند گئی، خاموش ہو کر پھر بولا، پھر بولا، پھر بولا۔ اس نے کہا میرے پاس فیکٹری تھی، میرے پاس 2-3 گاڑیاں تھیں، میرے پاس ڈرائیور تھا، میرے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کو وہ گاڑی اچھی لگتی تھی جس کے چھت کے اوپر سوراخ ہوتا ہے تو بچے سیٹ پر کھڑے ہو کر سر باہر نکال۔ میں کہتے ہیں میں نے اس کے لیے ایک گاڑی لے کے رکھی جو خاص اس کے لیے تھی۔ کہا آج میں نے اس کی شادی کرنی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بیٹیاں جن کو بڑی محبتوں سے پالا اور جو سب کچھ تھا، پتہ نہیں کیا کیا ارمان دیکھے، کیا کیا ان کے بارے میں سوچ رکھا ہوگا، کہا آج میں نے اس کی شادی کرنی، میرے پاس کچھ نہیں، مہمانوں کے کھانا کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا برسوں ہوئے، زوال آ گیا، اور زوال کے بعد آہستہ 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 جتنے تعلق ناطے تھے کمزور ہو گئے، جو کبھی جفیاں ڈال کے ملا کرتے تھے آج دور سے دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں۔ کبھی ایسے بندے کو بھی دیکھا کریں تو پھر احساس ہو کہ مالک تیرا انعام کتنا ہے۔ یہ نعمتوں کا ادراک، جس کے پاس نعمت نہیں رہی اس کو دیکھ کر بیدار ہو جائے، اس کو دیکھ کر بیدار ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ، ہم آپ سے نعمتوں کے زوال کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو جو نعمت دے رکھی ہے یہ چھن جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں ان کو زوال آ جائے، جو عافیت دے رکھی ہے یہ بیماری میں بدل جائے۔ ہاں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے۔ تو ایسی کیفیت میں کسی ایسے بندے کو بھی دیکھ کر جن کے پاس نعمت تھی اب نہ رہی، ان کو دیکھیں گے تو پھر احساس بیدار ہوگا کہ مالک کا کرم کتنا ہے، اس مالک کی عطائیں کتنی ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، نعمتوں کا ادراک نہیں ہو پاتا۔ ایسے افراد کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہنی چاہیے، اس کا شاکر بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مالک، اور پھر اللہ عز و جل، میں نے کہا کہ جن کے پاس نعمتیں کبھی تھیں اور چھن گئیں، وہ میں جب یہ بیٹھا تھا لکھ رہا تھا تو مجھے عراق کے صدر صدام اس کی شخصیت سامنے آئی۔ اس کے گھر میں بیٹیاں ہوئی تھیں، ان کی بیٹیوں کے لیے فرانس سے خوشبو آتی تھی بن کے، ان کے لباس کسی اور ملک سے بن کے آتے تھے،
ان کے لیے کھلونوں کے لیے علیحدہ جو ہے نا وہ ایسی فرمیں تھیں جو ان کے لیے کھلونا بناتی تھیں. پھر زوال آیا، وقت کا بادشاہ حکمران، اس کی بیٹیاں وہ جھونپڑوں میں رہتی ہیں. جس طرح ہمارے ہاں یہ شہروں سے باہر کچی آبادی ہوتی ہے نا، ان آبادیوں میں چھوٹے چھوٹے گراؤندے بنا کے رہتے، وہ بیٹیاں جنہوں نے شاندار بچپن لڑکپن گزارا، جوانی کے ایام گزارے، آج وہ ایسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہی کہ جو زوال نہیں، پتہ نہیں زوال کی کون سی کیفیت ہے. تو ایسی مغلیہ خاندان کے آخری شہزادے، جب یہ مملکت ختم ہوئی تو لوگوں نے ان کو گداگر کے روپ میں دیکھا. اللہ عز و جل سے نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہنی چاہیے، اور ایسی کیفیت اس کو دیکھ کر اللہ عز و جل کے سامنے اظہار تشکر کرنا چاہیے، اظہار تشکر کرنا چاہیے کہ مالک تیری عطائیں بڑی ہیں، ہم بڑے کمزور اور ناتواں ہیں. بھول جاتے، احساس نہیں ہو پاتا. اللہ عز و جل ہمیں یہ احساس عطا فرما دے، مالک ہمیں یہ احساس عطا فرما دے کہ ہم اس کی نعمتوں پر شاکر ہوں، عاجزی اختیار کریں، شکر گزار بنیں. اور مالک کی طرف سے اعلان ہے اگر شاکر بنیں گے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ صاف اعلان کر دیا، یہ صاف اعلان ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، آپ کے رب کی جانب سے صاف اعلان ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شاکر بنو گے تو میں اور دوں گا، اور دوں گا. بس شاکر بن جاؤ تاکہ نعمتوں پر مالک کے سامنے عاجزی بھی ہو اور مزید بھی اس کے لطف و عطا کے دروازے کھل جائیں. مالک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں، صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہماری نشست کا ایک حصہ عمل ہوا، دوسرا حصہ جو شیخ محترم نے بیان کیا انشاءاللہ اسی سوال کیے ہیں کہ 10 جس صاحب کو جواب آتا وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا اور انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے شاکر بندے کے لیے کیا فرمایا کہ اگر میرا شکر کرو گے میں کیا انعام دوں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی. اگر آپ شکر کریں گے تو وہ اور زیادہ دے گا. بارک اللہ. سلام. سوال نمبر 2، آزمائش والے شخص کو دیکھ کر انسان کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ماشاءاللہ.
ٹھیک ہے، تشریف لائیں. سوال نمبر 3. اللہ تعالیٰ کا انسان کو نعمتیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، نہ شکریہ نہ کریں. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. سوال نمبر 4. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر شکوہ کس نعمت کی محرومی کی وجہ سے آیا؟ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جوتا نہیں تھا تو اس پر انہوں کی زبان پر شکوہ آیا تھا. سوال نمبر 5. انسان کے اندر ناشکری کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے نچلے والے حیثیت کے آدمی کو نہیں دیکھتا تو ناشکری پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نیچے کی بجائے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو پھر ناشکری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. دیکھنا نیچے والے کو چاہیے تاکہ شکر پیدا ہو. سوال نمبر 6. آج کے درس میں شیخ محترم نے نوجوانوں کو کس نعمت کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے؟ جی نوجوان ہی کو بتائے گا. جی آپ بتائیں جی. نوجوان آج جی بھائی کا جواب ٹھیک ہے. نوجوانوں انہوں نے کیا جواب، اونچی جواب دیں ذرا سب کو. ماں باپ کی کہتے ہیں جی قدر کرنی چاہیے. ہے جی، بات کی سمجھ آئیے بھائیوں کو؟ انشاءاللہ یہ عزم لے کے اٹھیں گے کہ ہم انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی جو اللہ کی نعمت ہے ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ. سوال نمبر 7. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے سونے کے لیے تو وہ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ چھوٹے بالاں تو یاد کیتی یہ دعا ماشاءاللہ. کوئی بڑا بندہ کھڑا کرے جی ہاتھ. ٹھیک ہے جی. وہ آپ نے ادھر سنا ہے سارا؟ نہیں، پھر آپ کو نہیں پتا جو میں نے دعا سنائی ہے، وہ آپ دوسری بول دیں گے. جی آپ بتا دیں جی پھر آپ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. یہ دعا ویسے نا سب ساتھیوں کو یاد کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رات بستر پر جب آئیں تو یہ دعا پڑھیں. سوال نمبر 8. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے کون سی دعا پڑھا کرتے ہیں؟ چلو جی آگے چلیں. اتنے لفظ ٹھیک ہیں لیکن وہ 2-3 لفظ اور ہیں جو میں نے پورے بھی پڑھے ہیں. وَتَحَوُّلِ ادھے تو نہیں دینے ہوں. آ جاؤ ٹھیک ہے. کو پہلے میں نے اسی کلمے کو ہائی لائٹ کیا ہے. دعا پوری جو ہے نا وہ آپ یاد کریں گے جی انشاءاللہ. ارادہ کریں گے انشاءاللہ پوری دعا یاد کرنی. ٹھیک ہے. یہ تو کلمہ میرا خیال ہے آپ نے سن کے یاد کیا. اچھا چلیں اس کو پختہ کر لیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کس شخص کو دیکھ کر شکرانے کے الفاظ ان کی زبان سے نکلے؟ آج جس کے پاؤں نہیں تھے. ٹھیک ہے آ جائیں ماشاء اللہ.
سوال نمبر 10، وہ کون سا صدر ہے جس کی بیٹیاں شاہانہ زندگی بسر کرتی تھیں لیکن آج وہ جھونپڑیوں میں زندگی بسر کر رہی ہیں؟ جی وہ بزرگ پیچھے جو جی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. سلام. آپ سے گزارش ہے جی جی دعائیہ کلمات آگے آکھیں نے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے مالک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے مالک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے مالک ہم ابراہیم علیہ السلام کے بھی ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہمارا بھی یقین ہے کہ مالک بیمار ہم ہوتے ہیں شفا تو دیتا ہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ بچے بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دے. اللہ بوڑھے بیمار ہیں عافیت سے نواز دے. اللہ عورتیں بیمار ہیں اللہ عافیت سے نواز دے. جن کے والدین بیمار ہیں اللہ عافیت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں تو عافیت سے نواز دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مالک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہم رب الناس اذہب الباس مذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ. اللہم آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمارے جو والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیں. جنت کے باغیچے بنا دیں. تحد نگاہ کشادہ فرما دیں. آخرت کے جتنے لمحے ہیں ہر لحظہ ہر پل ہر گھڑی اے اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت اور بخشش اور عنایت کو شامل فرما دیں. اللہ ہمارے اعزاء و قارب میں سے مسلمانوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک انت الکریم المجیب الدعوات انک انت الکریم الودود الجواد البر الرؤوف الرحمن الرحیم العظیم الکریم. وصلی اللہم علی نبینا محمد وآلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.